حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے، اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے روزی دے، اللہ مجھے روزی دے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کوڑے سے ان کی پٹائی کیے اور کہا کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوگی، تم یہاں بیٹھ کر اللہ پر توکل کے نام پر اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے روزی دے، اللہ مجھے روزی دے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا خُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل، اس کی روزی تلاش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر و برکت رکھی ہے، اور اسلام میں حلال تجارت کی بڑی ترغیب بھی آئی ہے، اور ایک اچھے سچے امانت دار تاجر کا بڑا مقام بھی ہے۔ خاص طور پر وہ تاجر جو امانت داری سے حلال تجارت کرتا ہے اور تجارت کے ساتھ ساتھ نماز روزے کی بھی پابندی کرتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اور عبادت سے غافل نہیں ہوتا ہے، تو ایسے تاجروں کی تعریف بھی کی گئی ہے قرآن میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کچھ اللہ والے ایسے ہیں جن کو ان کی تجارت، کاروبار اللہ کے ذکر سے، نماز کی پابندی کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ ایک طرف وہ تجارت بھی کرتے ہیں، دوسری طرف نماز روزے کی وہ پابندی بھی کر لیتے ہیں، تو ایسے تاجروں کی اللہ تعالیٰ تعریف بیان کر رہا ہے۔ اور تجارت اور کاروبار کو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ زہد و تقویٰ کے بھی خلاف نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت، صرف نماز روزہ، اگر کوئی آدمی تجارت میں، کاروبار میں دلچسپی لے رہا ہے، اچھا کاروبار سنبھال رہا ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا دار انسان ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ دنیا دار انسان نہیں ہے۔ اگر وہ حلال روزی حاصل کر رہا ہے اور حلال سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ نماز روزے کی بھی پابندی کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو دنیا دار انسان نہیں کہا جائے گا، بلکہ سلف کہتے ہیں لیس من حب الدنیا، یہ دنیا کی محبت میں شمار نہیں ہوگا کہ آپ دنیا سے وہ چیز، اتنا مال حاصل کریں جس کے ذریعے آپ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، تو یہ زہد و عبادت کے بھی خلاف نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو صرف عبادت اور نماز روزے کے پیچھے پڑ کر تجارت اور کاروبار سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے، اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے روزی دے، اللہ مجھے روزی دے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کوڑے سے ان کی پٹائی کیے
اور کہا کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوگی، تم یہاں بیٹھ کر اللہ پر توکل کے نام پر اللہم ارزقنی کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے روزی دے، اللہ مجھے روزی دے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا خُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل، اس کی روزی تلاش کرو۔ یہاں پر نماز کے بعد بیٹھ کر کے دعا کرنے کا حکم نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے بغیر کاروبار کیے ہوئے صرف یہیں بیٹھے رہو اور اللہ سے امید رکھو کہ اللہ روزی دے دے گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم ذکر و اذکار سے، دعاؤں سے، سنتوں سے فارغ ہو گئے تو اپنے کاروبار میں ہم پھر مصروف ہو جائیں۔ اور یہ آیت بھی سورہ جمعہ کی آیت ہے، جمعہ کے بارے میں ہے، جبکہ جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے اور بڑی اس کی فضیلت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایسے وقت جمعہ کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تجارت اور کاروبار میں مصروف ہو جاؤ۔ یعنی اگرچہ جمعہ کا دن قیمتی ہے، فضیلت والا دن ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس دن میں ہم تجارت اور کاروبار کریں گے تو یہ کوئی ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اس فضیلت والے دن کو ہم کاروبار میں مصروف رکھیں۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی کہ دیکھو پرندے جو خالی پیٹ، وہ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ سے امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزی دے دے گا۔ وہ بھی خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے صبح نکلتے ہیں، دن بھر جنگلوں میں، کھیتوں میں ادھر ادھر اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، پھر شام میں جب واپس اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شکم سیر کر کے واپس بھیجتا ہے۔ تو روزی کے لیے آدمی کو محنت کرنا ہے، تلاش کرنا ہے روزی کو، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ تو تجارت کرنا، کاروبار کرنا، اگر انسان سچائی سے، امانت داری سے حلال تجارت کرتا ہے اور نماز روزی کی پابندی کرتا ہے تو یہ بہت فضیلت والی بات ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے! ایک طرف آدمی تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اور دوسری طرف اگر اسی کو حلال تجارت ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، تو اس کا مقام کتنا بڑا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو سمجھیں اور ان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اگر ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم دنیا کے جو کام کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر و ثواب رکھے گا، اور اس کے ذریعے بھی ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دنیاوی کام کاج کے ساتھ ہماری نیت درست ہو اور ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔